السلام علیکم، میرا نام ہے اکرمہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں AK آن لائن۔ آج ہم دوراندیشی کی اوپر بات کریں گے کہ کس طرح ہم ایک دوراندیش انسان بن سکتے ہیں۔ دوراندیش انسان اسے کہا جاتا ہے جس کا سوچ بڑا ہو، جس کی ویژن بڑی ہو۔ ہمیشہ وہ کام چھوٹے سے شروع کرے لیکن ہمیشہ اس کا فکر بڑا ہو۔ مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں، اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپے ہے اور وہ کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی بڑی سوچ نہیں ہو، اس کا ویژن بڑا نہیں ہو، اور دوسری طرف ایک انسان ہے جس کے پاس 1 بھی روپے نہیں ہے لیکن وہ بڑا سوچ رکھتا ہو، وہ پلاننگ مضبوط رکھتا ہو، اس کی سوچ بڑی ہو، تو ہمیشہ کامیاب وہی انسان ہوگا جس کی سوچ بڑا ہوگا، جس کی ویژن بڑی ہوگی، نہ کہ جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہوں گے۔ کیونکہ آنے والی جتنی بھی مصیبتیں ہوں گی زندگی میں، جتنی بھی تکالیف ہوں گی، وہ اس کے لیے بالکل تیار ہوگا کیونکہ اس نے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم پھر لے لیتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا برانڈ میکڈونلڈ کے بارے میں۔ ہم اس کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا مختصر واقعہ سناتا ہوں کہ میکڈونلڈ کس طرح ایک چھوٹے سے ریڑھے سے شروع ہو کر ابھی تک دنیا کے 152 ملکوں میں اس کے برانچز ہے، وہ ابھی تک ایک گلوبل برانڈ بن چکا ہے اس دوراندیشی کی وجہ سے۔ تو چلیے اس پر تھوڑا نظر ثانی کرتے ہیں، آپ کو پھر صحیح سمجھ آ جائے گا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آج پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی روزی کا ذریعہ بننے والا فاسٹ فوڈ کمپنی کا ابتدا ایک ٹھیلے سے ہوئی تھی۔ آج سے 83 سال قبل 1937 میں امریکہ کے ایک غریب شخص پیٹر میکڈونلڈ نے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کیلیفورنیا ریاست کے علاقے منرویا میں منرویا ایئرپورٹ کے قریب برگر بیچنے کے لیے ایک ٹھیلا لگایا۔ وہ غریب آدمی ہر صبح ٹھیلا لگا کر گھر سے نکلتا تھا، سارا دن ایئرپورٹ کے قریب برگر اور جوس بیچتا تھا اور شام کو تھک ہار کر ٹھیلا گھسیٹ کر واپس گھر لوٹ جاتا تھا۔ وہ 3 سال تک مسلسل اسی طرح دن رات محنت کرتا رہا۔ پھر 3 سال کے بعد 1940 میں پیٹر کے 2 بیٹوں نے رچرڈ اور موریس نے اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں اپنے کام کو ٹھیلے سے آگے بڑھانا چاہیے، لہٰذا انہوں نے کیلیفورنیا میں باربیکیو کے نام سے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کی بنیاد رکھا، جہاں وہ اپنے والد کی طرح بھرپور محنت اور لگن سے کام کرتے تھے۔ جدوجہد، مسلسل بلند ہمت جیسے حوصلوں کو مکمل طور پر اپنا شعار بنا لیا اور فیصلہ کیا کہ ایک دن ان کا یہ کاروبار دنیا بھر میں اپنا پہچان بنائے گا۔ ان دونوں نے محنت، مستقل مزاجی کے رہنما اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کچھ عرصے میں ریسٹورنٹ کا پورے علاقے میں اپنا سکہ منوا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی منزل طے کرنے لگے۔ دونوں بھائیوں نے اپنا کاروبار کو وسعت دینے کے لیے مزید محنت کرنے لگے۔ انہوں نے اس قدر محنت اور ترقی کرنا شروع کر دی کہ صرف 13 سال بعد 1935 میں ریسٹورنٹ کے برانچ کیلیفورنیا کے باہر دوسرے کئی شہروں میں بھی کھل چکے تھے۔ وہ اپنے کام میں محنت سے الجھے رہے اور ترقی کی مزید سیڑھیاں چڑھتے رہے۔ صرف 6 سال کے بعد 1959 میں امریکہ میں ریسٹورنٹ کی تعداد 100 سے بھی زیادہ تھی۔ 1 سال بعد ان کی کمپنی کا نام اس قدر پھیل چکا تھا کہ انہوں نے اپنے ریسٹورنٹ کو ترقی یافتہ ملازمین فراہم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک یونیورسٹی قائم کرنی پڑی۔ 1961 میں کمپنی نے اپنی تمام فرنچائز کو ملازمین فراہم کرنے کے لیے میکڈونلڈ ہم برگر کے نام سے ایک بہت بڑی یونیورسٹی قائم کی، جس سے صرف 30 سالوں میں 40,000 سے بھی زیادہ افرادوں نے بیچلر آف ہم برگر کی ڈگری حاصل کی۔ ریسٹورنٹ کمپنی کو ملازمین فراہم کرنے کے لیے اسی کارپوریشن نے ٹوکیو، جرمنی، لندن سمیت دنیا بھر میں کمپنی کی ایسی مزید یونیورسٹیاں قائم کی۔ 1969 میں یہ کمپنی 50 ریاستوں تک پھیل چکی تھی۔
کمپنی نے یونائٹڈ اسٹیٹس سے باہر اپنی پہلی برانچ 1967 میں برطانیہ میں قائم کی، جبکہ 1990 تک میکڈونلڈ فاسٹ فوڈ کمپنی 58 بیرونی ممالک میں اپنی 3600 ریسٹورنٹ کھول کر ان ممالک کی مارکیٹ پر جا چکا تھا۔ 1939 میں کیلیفورنیا ریاست علاقے منرویا میں ایک غریب شخص کے ٹھیلے سے شروع ہونے والا کام آج 121 ممالک میں پھیل چکا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ میکڈونلڈ دنیا بھر میں مقبول بنانے میں اس کے رہنما اصول، محنت، لگن اور مسلسل جدوجہد اور اس کے بلند ہمت کا بے حد عمل اور دخل ہے، جس کی وجہ سے میکڈونلڈ فاسٹ فوڈ کمپنی ایک گلوبل برانڈ بننے میں کامیاب ہوا۔ کوئی انسان کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، اس پر ایک ہی فکر سوار ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح ترقی کر لے۔ عربی کا ایک مشہور محاورہ ہے نا، جس نے کوشش کیا اس نے پا لیا۔ یہ مسلح حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ محنت اور مسلسل جدوجہد سے ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، بس ضروری ہے کہ ہم سچے لگن کا مالک ہو اور ہم پر اپنے کام کا دن سوار ہو۔ جب سر میں کسی کام کا سود سما جائے تو وہ ضرور انجام پذیر ہوتا ہے۔ اس کی راہ میں نہ حسد رکاوٹ بنتا ہے اور نہ دھوکے آڑے آتا ہے۔ سازش خلل نہیں ڈالتی، نہ کوئی اور چیز مانع ہوتی ہے اس کے لیے۔ اپنے کام سے محبت، عشق اور لگن کامیابی کی کنجی ہے۔ لگن ہو تو اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنے مقصد سے محبت کرنے والے کبھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتے۔ بند راستے اور کھڑے رکاوٹیں ان کے مقصد میں لغزش پیدا نہیں کر سکتے۔ کامیابی کے لیے لازم ہے کہ انسان کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں اچھی طرح سے غور اور فکر کر لے اور اس کے نقصان اور فائدے کا جائزہ لے۔ اگر کام میں فائدہ زیادہ ہو تو اس کا آغاز کرے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے جب ہم دراندیشی کو نظر انداز کرتے ہیں اور وہ کام کر دیتے ہیں تو اکثر ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جب بنا سوچے سمجھے انجام کے پرواہ کیے بغیر کسی کام میں داخل ہو جاتا ہے تو در حقیقت وہ خود کو مصیبت میں گرفتار کر لیتا ہے۔ دراندیشی اور انجام کا فکر ایک ایسا عمل ہے جس کی تلقین ہر کامیاب انسان کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا کوئی بھی عقل مند اور کامیاب انسان کسی بھی انجام کو پرواہ کیے بغیر کوئی بھی کام کرنے کی تلقین نہیں کرتا۔ ہمیشہ کام کے آغاز سے پہلے اس کے انجام کا بغور جائزہ لینا کامیاب افرادوں کی عادت میں شامل ہے۔ دنیا اور آخرت میں اپنے مقام بنانے والے ایسے کئی افراد کے واقعات ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے انجام دہی کو فکر کو خود پر لازم کرتے ہوئے دراندیشی سے اپنے معاملات کو پرکھا اور پھر ان پر عمل کرنا یا ان کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور آپ لوگ بھی ہمیشہ دراندیشی کا مظاہرہ کریں، جب بھی فیصلہ کریں دراندیش ہو کر فیصلہ کریں، کیونکہ وقتی فائدہ چند منٹ یا چند دنوں تک ختم ہو جاتی ہے۔ حالات اور واقعات کا مطالعہ کریں، اس کے تمام تر سنگین نتائج سے واقفیت اور انجام پر نظر کی بدولت دراندیش انسان کو پہلے ہی علم ہو جاتا ہے کہ فلاں قدم اٹھانے پر کیا کچھ اثرات مرتب ہوں گے۔ اور آپ لوگ بھی جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں، اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔